اس بارے میں بیان کہ ملی سیرت کا حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سیکھنے میں ہے. یہ ہم نے کیا تھا. اس کے بعد یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پر اس کی جو جسٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو توحید سکھا رہے ہیں کہ علامہ کا جو سارا فکر ہے، ان کا سارا جو نظریہ ہے اسلام کا، وہ دو چیزوں پر کھڑا ہے، توحید کے اوپر اور رسالت کے اوپر. تو اب یہ جو کتاب ہے یہ انہی دو چیزوں کے اوپر وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ان چیزوں کو، ان دو ستونوں کو بنیاد بنا کر آپ کس طرح اپنی اسلامک سویلائزیشن جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ اور یہ سارا کچھ آتا ہے. اور اس میں پچھلا جو لیکچر تھا کہ جو قوموں کی سیرت ہے وہ کس طرح جو ہے ان کی تربیت کس بیسس پہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ اگلا جو ٹاپک ہے نا یہ ہے کہ جو قوموں کی یا ملت کی جو اس کی بقا جو ہے وہ کس چیز پہ وہ منحصر، اس کے لیے ضروری ہے ایک مرکز محسوس کی. مرکز یعنی کہ ایک سینٹرل فوکل پوائنٹ جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ اس کو محسوس کر سکیں. اور وہ یہ آپ کو اس میں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کی زندگی بقا اور اتحاد کے لیے جو ان کا ہمارا جو سینٹرل یا وہ مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اینڈ اس میں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا ہونا وہ کیوں ضروری ہے. تو اس عنوان میں علامہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کسی بھی قوم کی زندگی کی بقا، اس میں باہمی اتحاد اور ایک یک رنگی، اس کے لیے ایک ایسے مرکز، ایک ایسے سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ خارجی دنیا میں موجود ہو، جو آپ کے باطن میں نہیں ہے. You can see it, it's there physically. جسے دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قوموں میں لوگوں کی اکثریت مسلمان سمیت اتنی زیادہ ذہنی بلندی وہ نہیں رکھتی کہ وہ صرف ایک ایسے خیال کو ذہن میں رکھ کے تو اس کو اپنا کوئی سینٹرل پوائنٹ وہ بنا سکے. یعنی کہ وہ جو اس کو ایک تصوراتی اور خیالی چیز سے آپ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہوگا اگر فزیکل فارم میں نہیں ہوگا تو they are not satisfied with the imaginary and the abstract idea. تو وہ مسٹیکل آئیڈیاز کو بھی آپ وہ لینے ان کو وہ جذب نہیں کر سکتے. تو ان کے اندر اس کو یعنی کہ ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو دیکھے اور محسوس کیے بغیر ان کے دل اور دماغ کی تسکین نہیں ہوتی. اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا مرکز ہو جس کو دیکھ کر ان کے اندر ایک ملی جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے. اور آپ کے اندر یہ ہوتا ہے نا، جب آپ کعبہ کو دیکھتے ہیں آپ کے اندر ایک وہ توحید کا جذبہ، آپ کا رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ کی وہ عقیدت اور سارا کچھ ایک دم آپ کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ ادب وہ چیز آپ کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. ہاں، وہ کنیکشن آپ کا جو ہے وہ فوراً آپ کا وہ بن جاتا ہے اس سے. سو ان کے اندر یہ جو ملی جذبہ جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے اس مرکز سے. ان میں اتحاد، یکجہتی اور یک نگاہی جو ہے وہ پیدا کی جا سکے اس مرکز کی وجہ سے. اس لیے علامہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ مرکز خانہ کعبہ، یعنی کہ اس کو ہم بیت الحرم بھی کہتے ہیں، وہ ہے. یعنی کہ جیسے عیسائیوں کے لیے ان کا جو مرکز ہے وہ ویٹیکن ہے اٹلی کے اندر، روم کے اندر، اور یہودیوں کے لیے یروشلم ہے ان کا مرکز جو ہے وہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ بودھزم کا بھی کوئی مرکز ہوگا، اینڈ جینزم کا بھی، اینڈ ایون یعنی کہ ہندوازم کا بھی کوئی نہ کوئی ان کا مرکز ہوگا. وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا ان کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے. اس کے بغیر
وہ چیز نہیں ہوتی. اگر آپ کا یہ خانہ کعبہ مقصد ہے کہ وہ آپ کو وہ مرکز نہ ہو تو پھر آپ ہر طرف ہی سجدہ کرتے پھریں گے آپ, اینڈ وہ آپ کے اندر وہ یک نگاہی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی اس کے اندر. اینڈ ان اینی کیس کہ کیونکہ اسلام توحید کا یعنی درس دیتا ہے, تو توحید تو یکسوئی سے ہی پیدا ہوتی ہے وہ. سو دیٹ از وائی کہ سارے کے سارے جو ہیں دنیا سے آپ کو دیکھیں کہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر سجدہ ریز ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے وہ خانہ کعبہ کو ہمارے لیے بنایا ہے. یہ کئی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھی مسلمان جو ہیں یہ بتوں کے جو ہیں وہ خلاف وہ بات کرتے ہیں. یہ تو خود خانہ کعبہ بھی تو ایک ان کا بت ہے, تو وہ بھی آپ کو کوئی کبھی ایسی کو بات کرے تو یہ اس میں اس بات کا جواب ہے کہ یہ بت نہیں ہے, اٹس اے فوکل پوائنٹ فار دیٹ ہائر پاور جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو, اور اس نے آپ کو اندر وہ توحید اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک مرکز دیا ہے. ہمارا سجدہ کعبے کو نہیں خدا کو ہوتا ہے, لیکن وہ کعبے کو انہوں نے وہ بنا دیا ہے کہ اس نے کبھی یہ میرا گھر ہے, یہ بیت الحرم ہے. سو اینی وے, اس لیے علامہ یہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ می کشایم اقدرا از کھار حیات سازمت آگاہ از کھار حیات, یعنی کہ اے مسلمان میں تیرے لیے زندگی کے معاملے کی گتھی سلجھاتا ہوں میں, اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ زندگی کے اسرار کیا ہیں, یعنی کہ اس کی حقیقتوں سے میں تم کو آگاہ کرتا ہوں لائف کی. خیال کی طرح بھاگنا زندگی کا شیوا ہے. اب آپ کو یہ کیا بتا رہے ہیں کہ زندگی ہوتی کیا ہے, زندگی کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے, اور یہ نظم و ضبط کس طرح ایک فرد کی صورت میں نمایاں ہوتا ہے, اور فرد سے پھر افراد جو ہے وہ زندگی پیدا کرتی ہے. اینڈ یعنی کہ جب تک ایک فرد کا بھی مرکز نہیں ہوگا وہ فرد وہ نہیں ہو سکتا. اس کو آپ وہ بایولوجیکل ٹرمز میں آپ وہ دیکھیں تو اٹس لائک وہ جو کہتے ہیں کہ ایک گاڈ سیل ہوتا ہے انسان کی باڈی کے اندر, تو وہی سیل ہوتا ہے جو ہر آپ کے ان اجزاء کو وہ ایک ایٹم جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر بھیج کے تو یو کم آؤٹ ان دا فارم آف اے کمپلیٹ ہیومن بینگ. سو اس لحاظ سے وہ جو آپ کا جو جس کو گاڈ ایٹم کہتے ہیں وہ آپ کے اندر جو وہ موجود ہے وہی اس کو یونیفائی کر دیتا ہے, سب کو ملا کے آپ کی پرسنالٹی بنا دیتا ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ تو اس کا شیوا ہے کہ مختلف اطراف کی طرف وہ اس کا الٹنا پلٹنا اس کا طریقہ کار ہے. زندگی جو ہے ایک ڈگر پر نہیں چلتی, اٹ از انپریڈکٹیبل, اور وہ اپنی راہیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہے. اس دیر اور جلدی یعنی اس یہ جو سلسلہ ہے یہ وقت ہے, اس میں زندگی پیدا کس طرح ہوتی ہے, ٹائم کے اندر یہ جو ہے زندگی پیدا کس طرح آتی کس طرح, تو اس کا ماضی اور اس کا مستقبل جو ہے وہ کس طرح پیدا ہوتا ہے, یہ علامہ سوال یہ ریز کرتے ہیں. اور پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ میں تم کو یہ بات سمجھاتا ہوں یہ کس طرح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گر نظر داری یکی بر خود نگر جز رمے پہم نہ ای بھی خبر, کہ اگر تم کچھ بصیرت رکھتے ہو تو اپنے اوپر نظر ڈال, اپنے اوپر نظر ڈال اے بے خبر انسان, تاکہ تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری زندگی ایک مسلسل بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی انسان اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے ہر وقت, اسی میں آپ گامزن ہیں آپ, اور اسی کو پورا کرنے کے لیے مصروف عمل آپ رہتے ہیں. ضروریات پوری کرنی ہے اور مصروف عمل ہے, ابھی یہ بھی کر لیا ادھر سے بھی, that's how you move on. وہ کہتے ہیں کہ زندگی تاکہ وہ اپنے تب و تاب اور اپنے جوہر یا اپنے ایسنس کی
وہ نمائش کرے، زندگی اپنا آپ دکھائے، وہ اپنے شعلے کو دھوئیں میں چھپا ہوا رکھتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو سنا رہے ہیں نا، کسی ایک تشبیہ، اور پھر یہ استعارے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک شعلہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے دھوئیں کے اندر، تو زندگی کی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے کہ جب اس کی حرکت بظاہراً پرسکون نظر آئے تو گویا اس کی موج ایک گوہر بن جاتی ہے۔ پرسکون نظر آ رہے ہیں تو وہ پھر مطلب کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم بظاہراً تو بیٹھے ہیں ابھی پرسکون نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو تلاطم ہے، جو جو ایک انر اسٹرگل جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو اپنا آپ دکھائے گی نا، کسی طرف تو آپ کو وہ لے کے جائے گی وہ۔ سو زندگی کی آگ اپنے اندر پوشیدہ جو ہے، وہ زندگی اپنے اندر آگ پوشیدہ رکھ کر ایک گل لالا کی صورت میں ٹہنی سے پھوٹ پڑتی ہے۔ اس کو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹہنی ہے پھول کی، مطلب گل لالا کا مطلب سرخ وہ پھول، تو آپ وہ دیکھیں کہ اٹس لائک کہ ایک ٹہنی ہے، تو اس میں سے سرخ رنگ کا پھول کس طرح نکلتا ہے؟ وہ ٹہنی کا تو رنگ ہی کچھ اور ہے، براؤن ہے، اندر سے وہ تھوڑی سی وہ گرین ہوگی یا لائٹ گرین ہوگی، یلوش ہوگی، تو اس میں سے لالا کا پھول جو ہے وہ کس طرح نکل پڑتا ہے۔ تو وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ پوٹینشل جو ہے وہ چھپا ہوا موجود ہوتا ہے وہ، اور وہ اس کو کس طرح جو ہے نکال کے اس کا وہ اظہار کس طرح کرتی ہے، وہ اس طریقے سے کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی کی آگ اپنے اندر پوشیدہ جو ہے وہ رکھ کر ایک گل لالا کی صورت میں ٹہنی سے پھوٹ پڑتی ہے۔ سو علامہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ تیری سوچ ابھی سست ہے، ابھی وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ سمجھ نہیں سکتی، اور وہ لولی لنگڑی ہے تیری سوچ ابھی، اس لیے تیری اس سوچ نے پھول پر یہ تہمت لگا دی کہ اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا ہے، اڑتا ہے پھول کا رنگ جو ہے وہ اڑتا ہے۔ تو وہ بتانا آپ کو چاہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ عمل زندگی کی مسلسل حرکت کا اظہار ہے۔ وہ پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ زندگی تو کھڑی نہیں ہوتی، الٹتی ہے، پلٹتی ہے، دگرگوں رہتی ہے ہر وقت، تو اس کو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پھول کا جو ہے وہ نکلنا، اس کا اندر سے چھپے ہوئی پوٹینشل کا، یا اس کا وہ انر سیلف جو ہے وہ اس صورت میں باہر آنا، تو اس کا پھر پھول کا رنگ اڑنا، وہ پھر مرجھانا وغیرہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل زندگی کی مسلسل حرکت کا اظہار ہے کہ وہ رکتی نہیں ہے کہیں۔ وہ علامہ کو شعر جو ہے نا کہ وہ مطلب کہ وہ پھول اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے، اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے، تو کیونکہ تیری فکر ابھی خام ہے اور وہ زندگی کی حقیقتوں اور مقصدوں سے مسلسل آگاہی نہیں رکھتی، اس لیے تمہیں یہ بات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اب اگلے اشعار میں علامہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ زندگی ہے کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کوئی آشیانہ بنانے والا پرندہ نہیں ہے، یعنی کہ جس نے پرندے نے آشیانہ بنا لیا پھر وہ تو آشیانے میں بیٹھ گیا نا، تو وہ پھر سٹیگننٹ ہو گیا۔ تو زندگی جو ہے وہ سٹیگننٹ نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے تو جو فزکس پڑھی ہے اس میں تو آپ وہ دیکھیں، ایٹم از آلسو ناٹ اسٹیگننٹ، اٹ از کانسٹنٹلی چینجنگ اینڈ وہ ڈائنامک ہے وہ ان اٹس موومنٹ، اینڈ سو از لائف بیکاز آر باڈیز کنسسٹ آف ایٹمز۔ تو وہ ڈائنامزم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی وہ موجود ہے وہ۔ سو وہ صرف ایک رنگ والا پرندہ ہے جس کا کام صرف پرواز ہے۔ تو زندگی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے پرندے کی طرح ہے، ایک رنگ برنگا پرندہ ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ صرف پرواز ہے، تو سمجھتا ہے راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی۔ تو زندگی کی اصل اس کی مسلسل حرکت میں ہے۔ تو جہاں بھی زندگی ہوگی وہاں پہ مسلسل حرکت اس کا وصف ہوگا، اس کا یعنی کہ اس سے مراد ہے جد و جہد پہم، مسلسل سٹرگل، کنٹینیول سٹرگل، اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی کہ سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، تو شاہی ہے
پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. سو زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو ہمیں زمانے میں نظر آتے ہیں. وہ مقید بھی ہے اور آزاد بھی، چہچہاتی ہوئی بھی نظر آتی ہے اور آہو فریاد کرتی ہوئی بھی. اب یہ مختلف اس کی جو ہے ڈائمینشنز علامہ آپ کو بیان کریں جو دیکھنے میں آپ کو وہ ملتی ہیں. ہر چیز میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اور اس میں یعنی کہ اونچ نیچ، مشکلات اور آسانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن وہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے نا. دما دم رواں ہے یم زندگی، یم کہتے ہیں سمندر کو. تو جو سمندر ہے زندگی کا، وہ ہر وقت، تو سمندر جو ہے کبھی کمپلیسنٹ نہیں ہوتا، وہ مطلب اس میں طغیانی ہی ہوتی ہے، ہر وقت لہریں اس کی چلتی رہتی ہیں. سو دما دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی. رم کہتے ہیں اس کی جو اس کی چال، اس کی بھاگنے دوڑنے کو کہتے ہیں اس کی، یعنی کہ اس کی فلو. کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور، کہیں اس کے پھندے میں جبریل و حور. کہیں جرہ شاہی نے سیماب رنگ، لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ. کبوتر کہیں آشیانے سے دور، پھڑکتا ہوا جال میں نا صبور. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو لائف جو ہے کس طرح نظر آتی ہے کہ زندگی جب وہ قوت اختیار کرتی ہے تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. کرتے ہیں نا ہم پہاڑوں کو، ہم مطلب ہم نے لیول ہی کر دیا ہوا ہے کئی پہاڑوں کو دنیا میں. اور یہ تو ایک فزیکل اسپیکٹ ہے، لیکن اگر اسپریچول اسپیکٹ میں وہ دیکھیں تو اس کے پھندے میں جبریل اور حور بھی آ جاتے ہیں. وہ پکڑ لیتا ہے اس کے اندر اسپریچول پاور، اس میں جب وہ پیدا ہوتی ہے تو وہ یہ والے کام بھی کر لیتا ہے. وہ جس طرح مولانا کا شعر باہر لگا ہوا ہے کہ یہ مولانا روم کا شعر ہے، ان کو ان سے منسوب کیا جاتا ہے. سو اینی وے یہ زندگی آپ کو مختلف پہلوؤں میں نظر آتی ہے آپ کو. تو زندگی ہر دم اس کی کیا اس کی صفت ہے کہ وہ ہر دم مائل پرواز رہتی، یعنی کہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ مصروف عمل ہے، وہ خود ہی اپنے معاملوں میں مشکلات پیدا کرتی ہے اور ان کو حل بھی کرتی ہے. دیکھیں نا، اب آپ نے ایک ایسا مقصد اپنے لیے پیدا کر لیا جو کہ نہایت ہی مشکل ہے. تو یعنی کہ آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے اس کو یعنی اس مقصد کو وہ اپنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حاصل کرنے میں جتنی مشکلات ہیں آپ نے اپنے لیے ان کو کھڑا کر لیا انسٹنٹلی. مقصد کو آپ چھوڑیں گے ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی ادھر ہی، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. لائک جس طرح آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کریں گی تو پھر آپ کو وہ فائنینسز بھی چاہیے، پھر آپ کو ایڈمیشن بھی چاہیے، اور پھر 4 سال اور جو ہے آپ نے وہ تگ و دو بھی کرنی ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. تو یہ ساری مشکلات ہیں. تو وہ زندگی جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتی ہے اور ان کو حل بھی کرتی ہے اپنے آپ کو آزمانے کے لیے کہ میرے اندر قوت، میرے اندر قدرت جو ہے وہ کتنی ہے. وہ اپنی صلاحیت کو اگر یہ نہ کرے تو وہ اپنی صلاحیت، اپنی قوت کو کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکتی. سو الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. پھر علامہ کہتے ہیں کہ پا بگل گردد حیات تیز گام، تا دوبال گردد ذوق خرام. کہ یہ تیز رفتار زندگی اپنے پاؤں کیچڑ، یعنی کہ اسی چیز کو آگے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مشکلات میں جو ہے یعنی کہ وہ پھنسا لیتی ہے تاکہ اس کے چلو بھی کسی کے فون ہے تو سارے بند کر دو ڈیٹیاں کسی کی ہیں تو. سو یہ تیز رفتار زندگی اپنے پاؤں کیچڑ میں یعنی کہ مشکلات میں پھنسا لیتی ہے تاکہ اس کا آگے بڑھنے کا ذوق دوبالا ہو جائے.
جو بھی کام آپ مشکل سے آپ اچیو کریں گے اس کی سیٹسفیکشن آپ کو اس کام سے جو بنا بنایا آپ کے سامنے آ جائے وہ سینس آف اچیومنٹ ہمیشہ اسی کی زیادہ ہوگی جو آپ اپنے خود اپنے بل بوتے پہ آپ اسے وہ حاصل کریں. سو بڑھنے کا ذوق جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے, وہ ڈبل ہو جاتا ہے وہ. سو ایسا زندگی کا نظریہ رکھنے والا انسان اپنی قوت کا امتحان کرتا ہے مسلسل عمل پہم سے. وہ ایسی ہی زندگی کا حامل ہوتا ہے. وہ دم بدم مشکل گر وہ آسان گزار, دم بدم نو آفرینو تھاز کار. یعنی کہ دم بدم وہ مشکل مقاصد جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور ان کو حل بھی کرتا ہے, اور زندگی دم بدم اپنی قوت تخلیق کو بھی آزماتی ہے اور اس کا تخلیقی عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہ وہی بات آپ کو باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو زندگی خوشبو کی طرح اڑتی رہتی ہے, ٹھہرتی نہیں ہے کہیں. جس طرح خوشبو کہیں ٹھہر نہیں سکتی, اس نے اڑنا ہی اڑنا. اس نے جب وہ کسی کے سینے میں جب وہ ٹھہر جائے تو سانس بن جاتی ہے وہ. اب یہ بات جو ہے نا, اس کو آپ وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح آپ کو وہ لے کے آ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ مرکز کس طرح بنتی ہے وہ, اور وہ پھر کیا کرتی ہے. یعنی کہ وہ جب کسی کے سینے میں یہ سانس جو ہے وہ ٹھکانہ کر لے سینے کے اندر, تو وہ سانس بن جاتی ہے. یعنی کہ نا یہ وہ کیا ہے, یہ زندگی کا کہتے ہیں کہ علامہ اسی کی شعر ہے کہ دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. وہ پہلا کیا مصرع اس کا, ہاں, زمانہ کے زنجیر ایام ہے, دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے. تو وہ دم ہی ہے نا آپ کا, کبھی باندر بار جو بھی آپ کو چل رہا ہوتا ہے. وہ کیا کرتی کہ وہ ممکنات کے دھاگوں کا جال اپنے اوپر تنتی رہتی ہے اور ایک وہ گھنڈی بن کر خود پر گرا لگا لیتی ہے وہ. یعنی کہ وہ کیا کر رہی ہے, آپ کو یہ اس سے سمجھانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر جو اس کی دیٹ ابلٹی آف سیلف پریزرویشن, یعنی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ممکنات کے دھاگوں کا جال, کہ اس کی پاسبلٹیز انسان کی صلاحیت کی کیا ہے, وہ آپ کو وہ اسیس کرتی کہ میں میری پاسبلٹی, میرا پوٹینشل کس طرح ہے, ممکنات از پاسبلٹیز. اور وہ ایک اپنے اوپر ایک گرا لگاتی ہے. اس میں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی. یہ تمہاری فطرت کے اندر, تمہاری فطرت جو امانت دار ہے زندگی کی ممکنات کی. جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے. گوہر مضمر یعنی کہ وہ چھپا ہوا موتی, وہ پوٹینشل جو ہے اس کا امتحان وہ تو ہے. سو یہ ایک اور جگہ پہ بھی علامہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکنات قوت مردان کار گارداد از مشکل پسندی آشکار. کہ جو با ہمت نوجوان ہوتے ہیں تو ان کی جو پاسبلٹیز ان کے جو اندر موجود ہوتی ہیں وہ ان کے مشکل راستے اختیار کرنے سے ہی وہ ابھر کر باہر آتی ہیں. آپ کی پوٹینشل اسی وقت باہر آئے گا جب آپ کسی مشکل میں آپ وہ پھنسیں گے یا کوئی مشکل کام آپ کر رہے ہوں گے. آسان کام کے اندر تو آپ نے وہ اپنا وہ پوٹینشل کبھی بھی نکل ہی نہیں سکتا, جو مرضی آپ ہو. آسانی کے اندر پوٹینشل آپ کا ابھر کر کبھی بھی باہر نہیں آ سکتا. سو وہ اپنی اس اساس کو دانے کی طرح رکھتی ہے. وہ کیا کرتی ہے, جو گھنڈی وہ بنا لیتی ہے اپنے اندر, ایک عقدہ جو علامہ وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ایسا وہ ایک پوائنٹ اپنے اندر جو ہے وہ ایک رکھتی ہے دانے کی طرح, اور پرورش کرتی ہے اس کی. تو زندگی کو کسی لمحہ بھی قرار اور سکون جو ہے وہ نہیں ہوتا اسے. وہ تازہ کاری, نئے راستے تلاش کرنے اور تخلیقات میں محو عمل رہتی ہے. پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ گرچہ مثل بو سراپا یش رم است
چن وطن در سینہ گیرد دم است. تو گرچہ زندگی سراپا بے قراری ہے اور خوشبو کی طرح جو ہے وہ گردش کرتی ہے، لیکن جب یہی زندگی کسی کے سینے میں ٹھکانہ کر لیتی ہے تو وہ سانس کی صورت اختیار کر لیتی ہے. تو سانس کے ذریعے جو باڈی ہے وہ سسٹین ہوتی ہے. سانس نہ آپ کا ختم ہو جائے تو یو فنشڈ. دیکھنے میں سانس ہے وہ ہاں رکتا نہیں نا، دموں کے الٹ پھیر ہی چل رہے ہیں سارے بندے کے. تو جس طرح ریشم کا کیڑا اپنے آپ کو تاروں میں لپیٹ لیتا ہے، ریشم کا کیڑا، وہ آپ کو مثال اس سے سمجھا رہے ہیں، اسی طرح زندگی اپنے آپ کو جسم میں قید کرتی ہے. جس طرح بیج اپنے اندر درخت اور پھل رکھتا ہے، جب وہ دانہ خود پر نظر ڈالتا ہے تو وہ شجر بن جاتا ہے. وہ اب خود پر نظر ڈالنا کہ اپنے پوٹینشل کو دیکھتا ہے تو اس دانے کے اندر 100 فٹ کا درخت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر یا 50 فٹ کا درخت چھپا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پھل چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر اسی دانے کے اندر جو ہے وہ. تو اسی طرح یعنی کہ آپ کے اندر آپ کی صلاحیتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں، اور آپ کو بھی اس دانے کی دیکھو نا، اس کی نشو و نما کرنی پڑتی تاکہ وہ پھوٹ پڑے. تو اس مقصد کو یا اس کو نرچر اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جب تک سازگار ماحول اس کو نہیں ملے گا وہ کبھی پھوٹ کر باہر نہیں آ سکتا، وہ نہیں تو اندر ہی مر جائے گا. تو وہ اب جو ہے جب شجر بن جاتا ہے، اسی طرح حیات اپنے آپ کو جسم میں محصور رکھ کر انسان کی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آتی ہے. سو حیات اپنے لیے پانی اور مٹی سے ایک جسم تیار کرتی ہے. وہ اپنی ذات کو پوشیدہ رکھتی ہے، جس طرح کے پتے اور پھل اور شجر ایک ہی بیج کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. سو آب اور گل سے ہی حیات اپنا جسم یعنی ہاتھ، پیر، آنکھیں اور دل پیدا کرتی ہے اور انسان کی صورت میں وہ جلوہ گر ہوتی ہے. پھر خلوت اندر تن گزیند زندگی، انجمن ہا آفریند زندگی. تو جب زندگی فرد کی صورت میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ بہت سے افراد کی صورت میں ایک جماعت کی شکل وہ اختیار کر لیتی ہے، اسے وہ وجود میں لاتی ہے. وہ اپنا مرکز ایک جسم کو بناتی ہے. بات کیا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو ہے پوائنٹ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ اپنا مرکز جو ہے وہ ایک جسم کو بناتی ہے اور کئی مراحل وہ طے کر کے انسانوں کی ایک جماعت کی تشکیل کر دیتی ہے. تو یہ مثال دے کر علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک فرد کو ایک مرکز کے بغیر اس کی نشو و نما، اس کی بقا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم چنان آئین میلاد امم، ہم چنان آئین میلاد امم، زندگی بر مرکزی آیت بہم، خلق را مرکز چجان در پیکر است، خط او در نقطہ او مضمر است. وہ کہتے ہیں کہ کچھ اسی دستور، اسی قانون کے تحت قومیں وجود میں آتی ہیں. اس معاملے میں بھی زندگی ایک مرکز پر موقوف ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دائرے کے لیے مرکز نقطہ ایسے ہے جیسے جسم میں جان. وہ پوائنٹ کے اوپر وہ کمپس کا پوائنٹ نہیں نہ ہوگا، اس کے بغیر آپ وہ دائرہ کھینچ ہی نہیں سکتے، وہ دائرہ بن ہی نہیں سکتا اس کے بغیر. اگر وہ اس پوائنٹ سے ہلتا رہے تو وہ دائرہ کبھی بھی نہیں بنے گا، وہ آگے سے ان ایون سا ایک چیز کو بن جائے گی اسے. سو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو مرکز کون سا ہے، وہ نقطہ ہے دائرے کا. جیسے اس نقطے کے بغیر دائرہ نہیں بن سکتا، اسی طرح قومیں بھی اپنے مرکز کے بغیر نہیں بن سکتی. سو دس از دا پوائنٹ. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جس کو خانہ کعبہ بھرا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہوں، تو اٹس لائک وہ خانہ کعبے کے پاس ایک چھوٹا سرکل، ایک بڑا سرکل، اور اس سے بڑا سرکل، اور سرکل جو ہے وہ گرو کرتا جاتا ہے، اینڈ اٹس اے کمپلیٹ سرکل، اور اس کا نقطہ جو ہے وہ کعبہ ہے. تو یہ مطلب اس مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں. اس طرح قومیں بھی اپنے مرکز کے بغیر نہیں بن سکتی. ہر قوم کا ربط اور ضبط اس کے مرکز پر ہی ہے.
اس کی اوپر اس کا انحصار ہے، اور اس کے زمانے کو دوام بھی اسی وجہ سے ہے۔ یعنی کہ آپ جب اپنے مرکز سے آپ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ بکھر جائیں گے، آپ اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے۔ اور اسی لیے جو ہے کہ آپ میں اگر اس اتحاد جو آپ کو اب نہیں نظر آتا پورے عالم اسلام کے اندر، تو آپ وہ دیکھیں کہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی غلام ہیں، کوئی دبے ہوئے ہیں، کوئی جو وہ علامہ کا ایک اور بھی وہ شعر ہے، شاید اس میں ہم نے کوٹ کیا ہے، ہاں اسی میں ہے آگے، تو کہتے ہیں رازدار و راز ماں بیت الحرم، سوز ماں ہم ساز ماں بیت الحرم۔ اس شعر سے علامہ اپنے تصور کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، ہمارا مرکز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، یہی ہماری زندگی بھی ہے، اور ہماری زندگی کا کہ قیام، اس کے قائم رہنے کا باعث بھی یہی ہے، یہی ہماری زندگی کی حقیقت بھی ہے۔ یہ پھر یہی شعر میں نے کوٹ کیا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ سو ہم مسلمان چون نفس در سینہ او بے رویم، جان شیرین است او ماں پہ کریم، کہ ہم سانس کی طرح کعبے کے سینے میں پرورش پاتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، وہ ہماری جان شیریں ہیں اور ہم اس کا جسم ہیں۔ ہم مسلمان اسی کے فیض کی وجہ سے زندہ ہیں، ہماری قوم کا آب و تاب اسی کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے۔ کہ یہ جو ایک سمبل ہے آپ کو خانہ کعبے کا، یہ جو آپ کا مرکز ہے، یہ آپ کو اسلام سے جوڑتا ہے، آپ کو اپنے جو ہے وہ خدا کی توحید سے جوڑتا ہے۔ The way our prophet has taught us، کہ توحید کو کس طرح آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے آپ نے۔ تو ہمارا وجود جو ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہے کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، یعنی ہم دعوی توحید کی دلیل ہیں، ہم توحید پرست ہیں اور اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس اللہ کی ہستی کا بیت الحرم دعوے دار ہے۔ یعنی کہ یہ جو بیت الحرم ہے یہ اللہ کی ہستی کا، اس کی توحید کا دعوے دار ہے۔ یہ ہم ابراہیم کی دلیلوں میں سے ہیں، ہم توحید پرست ہیں۔ یہ شکوے میں بھی علامہ کے شعر ہے نا، وہ تیری توحید کو تیرے کاموں کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہونا، مطلب پیغام توحید کا لے کر ہم، ہاں ہر نقش پہ اٹھایا ہمیں، بہت مطلب صفت جام پھرے توحید کا پیغام لے کے ساری دنیا میں ہم نے اس کو پھیلایا۔ تو اس کعبے نے ہمیں دنیا میں شہرت عطا کی۔ اب اس نے آپ اسلام اور اس کو بھی آپ ایکسپینڈ کر کے توحید اور رسالت اس کی طرف بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے حادث کو قدیم سے جوڑ دیا۔ حادث جو ہمارا کریٹڈ ہے وہ ہے، اس کو قدیم سے جوڑ دیا، یعنی کہ ملت اسلامیہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وجود میں آئی، تو یہ اس کا ایک نیا پن، اس کو سمجھ لیں آپ، حادث جو نیا پن ہے اس کا۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا جو کہ زمانہ قدیم سے ہے۔ تو یعنی کہ اس نے وہ ٹائم کے بیریئرز کو بھی جو ہے اس نے وہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو۔ اسی کے طواف سے ہم ایک متحد اور ایک یکجان ملت ہیں۔ جیسے سورج میں روشنی یکجان ہوتی ہے، اسی کی بدولت ملت اسلامیہ کی کثرت میں وحدت ہے۔ اس بندھن کی وجہ سے تم خوددار اور محکم ہو، یعنی یہ خودداری جو ہے یہ پہلی چیز ہوتی ہے۔ آپ کو خدا کے اوپر جو ایمان ہے وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو خودداری سکھاتا ہے کہ خدا کے علاوہ آپ نے کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہیں، خدا کے آگے آپ نے کسی اور کے علاوہ آپ نے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ سو کعبے سے وابستگی کی وجہ سے ہمارا وجود جو ہے وہ برقرار ہے اور قائم رہے گا جب تک تو اس کا طواف کرتا رہے گا، یعنی کہ اس کا تم جو ہے کعبے کا اس کو جو ہے وہ اس کو مرکز کو نہیں چھوڑو گے تو تم بھی قائم رہو گے۔ تو در جہان جان
جمیت است، دار نگر سر حرم جمیت است. وہ کہتے ہیں کہ قوموں کی جو روح ہے، جو قوموں کی جان ہے، وہ کس طرح ہوتی؟ وہ اس کی جمیت کی وجہ سے، اس کی یونٹی کی وجہ سے وہ ہوتی ہے. سو کعبے کا راز اور حقیقت جمیت ہی ہے، بیکاز یونٹی مینس ونس. تو کیونکہ خدا ایک ہے، تو اس طرح وہ علامہ اس میں آگے جا کے وہ جب وہ قل ہو واللہ کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ وہ خدا سے جو ہے وہ اس کی یونٹی سے وہ دیکھو اس نے ایک تم کو ایز این ایک ملت تم کو پیدا کی ہے. تو یہ ملت کے اندر اس طرح وہ مطلب تو فرقہ پیدا کرنے اس کے کیا معنی ہے. تو کعبے کا راز و حقیقت جمیت ہی ہے. اے روشن ضمیر اے مسلمان، موسیٰ کی قوم سے عبرت حاصل کر کہ جب وہ لوگ اپنے مرکز سے دور ہوئے تو ان کا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اگر آپ وہ جوز کی ہسٹری پہ آپ کو نظر ڈالیں کہ وہ جب ادھر سے یروشلم سے وہ نکلے تو پھر وہ کوئی ادھر دنیا میں چلے گئے، کوئی اسپین چلے گئے، کوئی امریکہ چلے گئے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی فلانا چلے گئے، یعنی کہ ان کا شرازہ جو ہے سارا وہ بکھر گیا. اون کے باولید اندر آغوش رسول اون کے بالید اندر آغوش رسول جزو اودان اندے اسرار کل، کہ وہ یہودی قوم جس نے کئی رسولوں کی آغوش میں اس نے پرورش پائی تھی، اور وہ حقیقتوں سے آگاہ تھے، وہ لوگ وہ جانتے تھے، وہ توحید سے بھی آگاہ تھے. تو زمانے نے ان کے ساتھ دیکھو کیسا ایک برا سلوک کیا جس سے ان کی زندگی جو ہے برباد ہو کے رہ گئی. یعنی کہ زمانے کی جب آزمائش آئی یا ان کے اوپر وہ مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے، تو جب وہ قوم اپنے مرکز سے ٹوٹ گئی تو کئی حادثات کا شکار ہو کے رہ گئی. یعنی کہ وہ انتشار کے باعث اس قوم کے جذبے جو تھے وہ ختم ہو کر رہ گئے اور وہ دنیا میں اپنا مقام کھو بیٹھی. ایک طریقے سے تو مقام کھو بیٹھی ہے نا. اب وہی مقام حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے اسی مرکز کو جو ہے وہ یہودی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر جو بنا کر، اور مرکز ان کا جو وہ بھی ہے وہ یروشلم ہی ہے. ٹھیک ہے نا. صبح آپ یہ دیکھیں کہ وہ اب پھر اس کھوئے ہوئے مرکز ہی کی طرف واپس آ رہے ہیں. وہ اس کے بغیر وہ یونائٹ نہیں ہو سکتے، یہودی یونائٹ نہیں ہو سکتے اس کے بغیر. اسی طرح مسلمان بھی کعبے کے بغیر یا اس کو چھوڑ کر یونائٹ نہیں ہو سکتے. اب وہ الگ بات ہے کہ ہم کعبے کے آگے سجدہ ریز تو ہوتے ہیں، لیکن وہ ہم ایسی توہینیں نکالتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ یونٹی وہ قائم نہیں رہ سکی. یہ صورت ہے. سو ان کی ایسی حالت ہو گئی ہے جیسے کہ ایک انگور کی بیل کی جڑوں میں نمی ختم ہو جائے. وہ انگور کی بیل کی جڑوں میں کسی بھی بہرحال پودے میں جڑ ہے اس کی ختم ہو جائے تو وہ سکڑ جاتی ہے. اس کی خاک سے اب کچھ بھی پیدا نہ ہو پائے. یعنی اس قوم کے جذبے، اس کا قوت عمل یعنی ختم ہو جائے اور وہ دنیا میں اپنا مقام کھو بیٹھے، بلکہ اپنا سب کچھ ہی گنوا دے. سو ایسے بدترین حالات کو دیکھ کر علامہ جو ہے وہ تڑپ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ شم مرد و نوح خان پرواز پروانہ آش مشتخاکم لارزد از افسانہ آش، کہ شمع بجھ گئی اور پروانہ ماتم کرنے والا رہ گیا ہے. میرا تو جسم اس داستان سے کانپ اٹھتا ہے. ان کی یہ عبرتناک حالت دیکھ کر کہ یعنی کہ obviously وہ کیوں کانپ اٹھتا ہے کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ اپنا اس مرکز کو کہیں کھو نہ بیٹھیں، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ ریلائز نہ کر سکیں. سو یہودیوں کا اپنے مرکز سے جدا ہو کر جو حال ہوا وہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں یعنی کہ ہمارا بھی ایسا حال نہ ہو اپنے مرکز کو چھوڑ کے. سو اے مسلمان، تو جو کہ آسمان حالات کی ظلم کی تلوار سے تو زخمی ہے. یعنی کہ مسلمانوں پہ مصیبتیں پڑی نہیں نا ابھی تک، تو نہیں آپ نکل سکے اس میں سے، آپ اسی ماحول میں سے ابھی بھی گزر ہیں. ٹھیک ہے ماحول ایسا ہے کہ جو وقت کی تلوار ہے، جو حالات کی تلوار ہے، اس نے تم کو زخمی کر دیا ہے تم کو، یعنی کہ زخمی ہو گئے تو آپ میں انیبلٹی ہو جاتی ہے آگے بڑھنے کی یا جد و جہد کرنے کی. اور اب ہماری حالت کیا ہے کہ ہم اب شک و شبہ اور وہم و گمان کا شکار ہو رہے ہیں. ہم
اس کا مطلب ہے کہ زمانہ بدلا اور وہ حالات کے ساتھ آپ ایک جو ہے وہ نسبت نہیں پیدا کر سکے. آپ کے اندر ایمانی اور دینی ضعف اور کمزوری پیدا ہوگی. یعنی کہ آپ وہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے نوجوانوں کا آج کل ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, زمانہ تو یہ کہہ رہا ہے, مصلحت یہ کہہ رہی ہے. سو دے آر ناٹ بینگ ایبل ٹو ریلیٹ کہ جو ٹیکسٹ ہے اور اس کو ہم کس طرح ریلیٹ کریں. اور ہر ایک جو بھی ہے کوئی عالم ہے اس کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ کے اندر یہ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے, جب آپ کو اپنی اس کتاب میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ خدا کے الفاظ ہیں, تو آپ کو اس کے اندر جب ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ آپ کے اندر ایمان کی قوت جو ہے وہ لغزش کھا گئی ہے اور اوبیسلی ایمان کمزور ہو گیا ہو. سو آپ جو ہیں وہ شک و شبہ اور وہم و گمان کا آپ شکار ہوتا ہے اور بے یقینی کی حالت میں ہیں ہم اس وقت. تو ہم وہ کہتے ہیں کہ احرام باندھ اور اپنے مرکز کی طرف آ اور اپنے لیے ایک نیا زمانہ جو ہے وہ پیدا کر. اپنے آبا و اجداد کی طرح خدا کے آگے سجدہ ریز ہو, یہاں تک کہ تو خود سراپا سجدہ بن جائے. یعنی کہ یہ ٹوٹل سبمیشن, ایک عجز و انکساری, خدا کے آگے عاجزی کی ایک وہ آپ وہ سمجھیں کہ ایک از دے لائک مطلب انٹینس قسم کی ایک وہ مثال ہے. سو تیری بقا اور دوام اسی میں ہے. یعنی کہ وہ خدا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو. تو یہ وہ بات اس میں کہہ رہے ہیں. وہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں نا کہ دراب سجدے و یاری از خسروان مطلب کہ روز فقر نیا گانے ماں چنین کردن. کہ سجدے میں آ, خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو اور بادشاہوں اور حکمرانوں سے جا کے جو تجھے خدا سے مانگنا چاہیے ان سے مت مانگ, کیونکہ جب ہمارے بزرگ اس غربت اور افلاس کی حالت میں سے گزر رہے تھے تو وہ صرف خدا کے آگے سجدہ ریز ہوئے تھے. انہوں نے کسی انسان کے آگے جا کر ہاتھ نہیں تھا پھیلایا. سو مسلم پیشین نیازی آفرید تاب ناز عالم آشوبی رسید در رہے حق پا بنو کے خار است گلستان در گوشہ یہ دستاری است. سو ہمارے آبا و اجداد نے ایسے ہی عجز و نیاز کو پیدا کیا. انہوں نے اللہ کے آگے صحیح عاجزی اور بندگی اختیار کی اور دنیا میں وہ سرخ روح ہوئے. انہوں نے مشکل اور کانٹے دار راستے اختیار کیے اور بڑی عزیزیں انہوں نے جو ہے وہ برداشت کی. یعنی کہ دین حق کے لیے اور ملت کی سربلندی کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ مصیبتیں, اذیتیں, مشکلات جو ہیں انہوں نے وہ والے راستے اختیار کیے اور اس کی کہ تاکہ جو ہے وہ ملت کی سربلندی جو ہے وہ ہو سکے. تو تب جا کر جو ہے وہ مسلم ملت کو وہ وقار اور وہ مرتبہ اور وہ مقام جو ہے وہ حاصل ہوا جو وہ اب پھر جو ہے ہم کھو بیٹھے. تو یہ تھا اس عنوان کا وہ مقصد, آپ کو اس کی مرکز کی اہمیت دلانے کے لیے.